अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पयाम सादिक पेश करते हैं आमाल रोज़ अरफा। ये गुफ्तगू शेख अब्बास क़ुमी की किताब मफातिहुल जिनान में दर्ज आमाल रोज़ अरफा से माखूज़ है। अगर हम एक लम्हे के लिए मतलब ये तसव्वुर करें कि साल का एक ऐसा दिन हो जब आपके इर्द गिर्द का हर डिजिटल और दुनियावी शोर बिल्कुल खामोश हो जाए। बिल्कुल, यानी फ़ोन के नोटिफिकेशंस और ईमेल्स वगैरह सब रुक जाए। बिल्कुल, जिंदगी की भाग दौड़ एक लम्हे के लिए रुक जाए और एक ऐसा बराह रास्त कनेक्शन कायम हो जाए एक ऐसी हस्ती से जो न सिर्फ हमारी बल्कि अभी पैदा न होने वाली नस्लों की दुआएं भी सुनने को तैयार है। आज की इस गहरी गुफ्तगू का जो मौजू है ना, वो यही हैरत अंगेज माइंडसेट है। और ये माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अरफा के हवाले से अक्सर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर बात करते हैं। एग्जैक्टली। आज हम 9वीं ज़ुल्हज्जा के हवाले से मौजूद ज़राए का एक बहुत ही गहरा जायज़ा लेंगे। हम मुफातिहुल जिनान में दर्ज आमाल को देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि इस दिन के आमाल के पीछे मतलब असल हिकमत और क्या स्ट्रैटेजी छुपी है। अच्छा, जब हम स्ट्रैटेजी या आमाल की बात करते हैं तो ये कोई आम चेकलिस्ट नहीं है। ये दरअसल एक मुकम्मल, जिसे हम आजकल कहते हैं ना, स्पिरिचुअल रीसेट है। और ज़राए बिल्कुल वाज़े करते हैं कि ये दिन मारिफत इलाही और अपने रब के साथ कनेक्शन को मजबूत करने का दिन है। तो ये सिर्फ मैदान अरफात तक महदूद नहीं है, राइट? जी बिल्कुल नहीं है। असल चीज़ इंसान का ज़ाविया निगाह या उसका वर्ल्ड व्यू है। इंसान को ये समझना है कि मांगना किससे है और कितना मांगना है। मांगने के इस कॉन्सेप्ट पर मुझे ज़राए में मौजूद एक बहुत ज़बरदस्त बात याद आ रही है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताते हैं कि उन्होंने रोज़े अरफा कुछ लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगते देखा। वाकई अरफा के दिन? हाँ, ज़रा सोचें। और इमाम ने फरमाया कि वाय हो तुम पर, क्या आज के दिन भी तुम गैर खुदा से मांगते हो? मैं जब इस पर गौर करता हूं ना, तो मुझे आज के दौर की एक मिसाल जहन में आती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बादशाह के खजाने खुले हों और कोई शख्स राह चलते लोगों से चंद सिक्के मांग रहा हो। ये बहुत ही जबरदस्त एनोलॉजी है। हम दरअसल एक स्कार्सिटी माइंडसेट का शिकार हैं। हमारी जिंदगी महदूद वसाइल और महदूद ताकत के सिस्टम्स पर चलती है। हाँ, हम इंसानों से या अपने बॉस से इसीलिए मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद खुदा के पास भी चीजें लिमिटेड हैं। बिल्कुल, और अरफा का दिन इस लिमिटेड सोच को तोड़ने का दिन है। जब इमाम फरमाते हैं कि इस दिन खुदा का फजल इतना वसी होता है कि उम्मीद है वो उन बच्चों को भी शामिल कर ले जो अभी माओ के पेट में हैं। आहा, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब वो वजूद जो अभी दुनिया में आए ही नहीं। जी हाँ, जिन्होंने अभी कोई अमल किया ही नहीं। जब फजल की वुसअत इतनी बड़ी है तो फिर इंसान को अपना मुकम्मल फोकस सिर्फ एक ज़ात पर रखना चाहिए। ये मारिफत का वो लेवल है जहाँ दुनियावी असबाब की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन देखें, यहाँ मेरे जहन में एक उलझन पैदा होती है। अगर फजल इतना ही वसी है और मुझे बराह रास्त मांगना है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमारे ज़राए में इब्राहिम बिन हाशिम की एक बड़ी दिलचस्प रिवायत है। अब्दुल्ला बिन जुंदब वाली रिवायत? एग्जैक्टली। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुंदब को अरफात में ज़ारो कितार रोते देखा। उनकी इबादत और गिरिया वाकई देखने लायक था। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ कर रहा था। और ये सुनकर ज़ाहिरी तौर पर बहुत हैरानी होती है। बिल्कुल हैरानी होती है। मेरा मतलब है, साल का सबसे अहम दिन है, बख्शिश का सबसे बड़ा मौका है और मैं दूसरों पर फोकस कर रहा हूँ। क्या ये आम इंसानी सोच के बिल्कुल बरक्स यानी काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? अगर आप इसे एक आम जाविये से देखें तो वाकई अजीब लगता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे छुपे हुए मतलब रूहानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझे ना, तो ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। रूहानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कैसे काम करता है? देखें, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब कोई शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है तो अर्श से निदा आती है कि तुम्हारे लिए इसका 1,00,000 गुना है। 1,00,000 गुना। 1,00,000 गुना? वाह, मतलब ये तो एक जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया। बिल्कुल। आप खुद सोचें, जब हम अपने लिए मांगते हैं तो हम अपनी महदूद सोच और अपनी अना या ईगो के साथ मांगते हैं। हमारी दुआ में खोट हो सकता है, लेकिन जब फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं तो उनकी दुआ तो मुस्तजाब होती है, उसमें तो कोई खोट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो फरिश्तों की मुस्तजाब दुआ को छोड़कर अपनी टूटी फूटी दुआ पर भरोसा करना दरअसल घाटे का सौदा है। ये अमल यानी दूसरों के लिए मांगना मुआशरे में एम्पैथी और एक मजबूत कनेक्शन पैदा करता है।
یعنی اسلام ہمیں ایک طرح سے سیلف لیس یا بیلوس بنا رہا ہے، اور جب ہمارا مائنڈ سیٹ اس حد تک دوسروں پر فوکس ہو جائے تو اس کے بعد جو پریکٹیکل سسٹمز آتے ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہیں۔ میں اعمال کی فہرست دیکھ رہا تھا مفاتیح الجنان میں۔ ہاں، اس دن کے اعمال کا بھی ایک پورا پروسیس ہے۔ جی بالکل، لیکن اس میں ایک بہت زبردست استثناء یا ایکسیپشن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اعمال میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے انسان میں اتنی کمزوری آ جائے کہ وہ عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سکے تو روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی کمال کا پوائنٹ ہے۔ مطلب مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ کتنا پریکٹیکل اور ٹارگٹ اورینٹڈ اپروچ ہے۔ ہم جسمانی مشقت کو چھوڑ کر اصل مقصد یعنی دعا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک میراتھن کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن عرفہ کے دن کی دعائیں ایک مائکرو سرجری کی طرح ہیں۔ مائکرو سرجری زبردست انالوجی ہے۔ ہاں، کیونکہ مائکرو سرجری میں آپ کو فل فوکس اور مکمل حاضر دماغی چاہیے۔ اگر میراتھن دوڑ کر آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں تو آپ سرجری نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ آج میراتھن چھوڑ دو کیونکہ آج اصل کام، اصل ٹارگٹ خدا سے بات کرنا ہے۔ واہ کیا بات ہے! اور اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے غسل کے فوراً بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یہ چیز مجھے بہت کلک کی۔ بالکل، اور یہ کوئی عام زیارت نہیں ہے۔ ذرائع میں امام صادق، امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کی متواتر احادیث ہیں کہ اس دن زیارت امام حسین کا ثواب بے شمار حج، عمرے اور جہاد کے برابر ہے۔ بے شمار حج اور جہاد؟ لیکن عرفہ اور کربلا کا یہ کنیکشن کیا ہے؟ یہ کنیکشن بہت گہرا ہے۔ عرفہ دراصل خدا کی معرفت اور اس کی رضا کے سامنے جھکنے کا نام ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں کیا وہ اسی معرفت کا الٹیمیٹ یعنی سب سے بڑا پریکٹیکل مظاہرہ تھا۔ خدا زائرین کو محکم ایمان اور ایک عجیب سے اطمینان کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ یعنی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اس معرفت کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ذہنی اور روحانی تیاری کے بعد اعمال کا کلائمیکس آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عصر کے بعد کھلے آسمان کے نیچے آ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ جی، اور کھلے آسمان کے نیچے آنے کی ایک خاص نفسیات ہے۔ بالکل، مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک انسان نے بہت بھاری بیک پہنا ہوا ہو گناہوں اور انا کا، اور اب وہ اسے اتار کر زمین پر رکھ رہا ہے۔ ڈراپنگ دی ہیوی بیک پیک۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ کھلے آسمان تلے آنا ایک الٹیمیٹ ولنریبلٹی ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے بغیر کسی چھت، بغیر کسی پردے کے آ جاتا ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ اس عمل سے انسان کو وہی ثواب ملتا ہے جو عرفات میں موجود لوگوں کا ہے؟ ہاں بالکل، ذرائع کے مطابق ثواب وہی ہے، کیونکہ اصل چیز لوکیشن نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ اور پھر شیخ کفومی نے ان مخصوص اعمال کو جس طرح ڈیکوڈ کیا ہے اس کا ایک باقاعدہ سٹرکچر ہے۔ ہاں، وہ سٹرکچر بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری میں کافرون، لیکن پھر وہ 4 رکعت نماز جس میں 50 بار سورہ توحید پڑھنی ہے، مطلب 50 بار؟ جی 50 بار، اور یہ محض کوئی گنتی نہیں ہے، یہ ایک اینکر کا کام کرتی ہے۔ اینکر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا ذہن مسلسل بھٹکتا ہے۔ جب آپ بار بار قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اصل طاقت صرف ایک ہے۔ دنیا کے سارے خوف، ساری پریشانیاں، وہ سب بہت چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تکرار دراصل فوکس لانے کے لیے۔ بالکل، اور اس کے بعد جو تسبیحات بتائی گئی ہیں جیسے سبحان من فی السماء عرشہ، یعنی خدا کی پاکی آسمان، زمین، سمندر اور ہواؤں میں ہے، یہ دراصل ایک زوم آؤٹ ایفیکٹ ہے۔ ہاں، میں نے یہ تسبیحات دیکھی ہیں، واقعی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کائنات کو ایک کاسمک لیول پر دیکھ رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی، آپ کائنات کی وسعت دیکھتے ہیں اور خود کو ایک ذرہ محسوس کرتے ہیں۔ پھر انسان 100 مرتبہ آیت الکرسی اور صلوات پڑھتا ہے، مختلف اذکار پڑھتا ہے۔ جیسے وہ اذکار ہیں جو خدا کی صفات کمال و جلال کو ظاہر کرتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل، اور ان سب کے بعد باری آتی ہے دعائے داؤد اور صحیفہ سجادیہ کے 47ویں دعا کی۔ یہ تو ایک مکمل انسٹیٹیوشن ہے۔ 47ویں دعا، میں نے پڑھا ہے کہ اس میں انسان کی بے بسی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دعا ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو الفاظ دیتی ہے،
امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں پہلے خدا کی طاقت کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر انسان کی نادانیوں کا۔ یہ دعائیں ایک ایسا منظم سٹرکچر ہیں کہ انسان کو سوچنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہیں۔ اور پھر دن کے اختتام پر غروب آفتاب کے وقت دعائے اشرات کا پڑھنا، ایسا لگتا ہے جیسے اب دن کا اختتام ہو رہا ہے اور سکون آ رہا ہے۔ ہاں، وہ ایک ٹرانزیشن کا وقت ہوتا ہے، وہ ایک فائنل مہر ہے جو انسان کے دل پر لگتی ہے کہ اب تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں۔ واقعی یہ سب سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے شروع میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی اور اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پورا ایک الٹیمیٹ سسٹم ہے۔ بالکل، لیکن ایک بہت اہم بات، یا جسے ہم آخری سوچ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عرفہ کی اصل کامیابی صرف ان اعمال کو ایک دن کے لیے کر لینا نہیں ہے۔ تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایمپتھی ہم نے سیکھی، یہ جو دوسروں کے لیے مانگنے کی اسٹریٹجی اپنائی، اور یہ جو عاجزی ہم نے کھلے آسمان تلے محسوس کی، کیا یہ کل صبح سے ہماری عام زندگی اور ہمارے رویوں کو بدلے گی؟ کیا بات ہے، واقعی۔ کیا ہم اگلے دن بھی اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے اسی ہمدردی سے ملیں گے؟ کیا ہماری انا کل بھی ویسے ہی کچلی ہوئی ہوگی جیسے عرفہ کے دن تھی؟ ایگزیکٹلی۔ اگر ہماری زندگی کے سسٹمز کل نہیں بدلے تو پھر ہم نے عرفہ کی اصل سپرٹ کو شاید پکڑا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ، یعنی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے ہم سب کے لیے، اور اسی زبردست اور گہری سوچ کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔